بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعان کیا ہے؟ قرآن کریم میں کہاں پر مذکور ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے سوائے اپنی جان کے، تو وہ پھر گواہی دیں گے، 4 بار گواہی دینا قسم کھا کر اللہ کی کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی کسی بھی عورت پر تہمت لگائے، زنا کی تہمت، تو اس سے گواہی طلب کی جائے گی کہ 4 گواہ پیش کرو۔ اگر وہ 4 گواہ پیش کر دے تو پھر عورت کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے اوپر حد قذف، اس تہمت لگانے والے کے اوپر تہمت لگانے کی حد، یعنی حد قذف جاری کی جائے گی۔ لیکن میاں بیوی کا معاملہ برعکس ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بیوی زانیہ ہے، بدکارہ ہے، یا یہ کہتا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ میرا نہیں ہے، تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا۔ اب میاں بیوی کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ اب شوہر سے 4 بار قسمیں لی جائیں گی کہ 4 بار وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں کہ میری بیوی بدکارہ ہے، اس نے بدکاری کی ہے اور میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، اپنی اس بات پر 4 بار قسمیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ والخامسۃ، 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولے۔ جب یہ 5 قسمیں کھا لے گا تو اب پھر بیوی سے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، بیوی کی 2 حالتیں، یا تو شوہر کے اس الزام کی تائید کر دے گی کہ میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ تم 4 بار قسمیں اٹھاؤ۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور وہ دور کرے گی اپنے سے سزا کو، ان تشہد 4 شہادات باللہ، 4 بار قسمیں کھا کر، 4 بار اللہ کے نام کی گواہی دے کر، یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ 4 بار جب بیوی شوہر کے جھوٹا ہونے کی قسم کھا لے گی تو 5ویں بار ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائے گی والخامسہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الکاذبین، 5ویں بار کہے گی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر جو ہے نا میرا شوہر ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہو۔ تو یہ ہے لعان۔ اب اگر قسمیں کھانے سے مرد انکار کرے تو مرد کو حبس کے، قید کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ قسمیں کھاؤ یا اپنے جھوٹا ہونے کا اعلان کرو، آپ نے الزام لگایا۔ اگر وہ کہتا ہے میں قسمیں نہیں کھاتا، میں جھوٹا ہونے کا اعلان کرتا ہوں، تو گویا کہ اس مرد نے تہمت لگائی ہے اور اس کے اوپر حد قذف، یعنی تہمت لگانے کی حد 80 کوڑے جاری کیے جائیں گے۔ اور اگر وہ قسمیں کھا لیتا ہے تو پھر یہی بیوی سے کہا جائے گا کہ اب آپ 5 قسمیں کھاؤ، 4 بار قسم اور 5ویں بار جو ہے نا، جس طرح مرد نے لعنت بولا، عورت غضب بولے گی۔ تو اب عورت اگر قسمیں کھانے سے انکار کرتی ہے تو اس کو بھی حبس کے اندر، جیل کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو اعلان کرو کہ میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر وہ اعلان کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر حد زنا جاری کی جائے گی۔ اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اعلان نہیں کرتی، میں قسمیں کھاتی ہوں، تو اسی طرح جو ہے نا 4 بار اللہ کے نام کی قسم اور 5ویں بار بددعائیہ کلمات کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ شوہر کے لیے یہ تھا کہ 5ویں بار بولے گا کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، اور عورت کے لیے غضب۔ یہاں مفسرین نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ مرد کے لیے لعنت کا لفظ بولا، مرد چونکہ لعنت کا ورڈ کم یوز کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے لفظ بڑا ہے، لیکن عورتیں چونکہ اپنے کلام میں یہ لعن تان زیادہ کرتی رہتی ہیں،
اس لیے جو ہے نا عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لعنت کا لفظ نہیں بولیں گی، اس سے کہ وہ ڈرتی نہیں ہے اس لفظ سے، اس سے وہ غضب کا لفظ بولیں گی کہ جو ہے نا والخامسہ ان غضب اللہ علیہ، کہ جو ہے نا ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہو تو میرے اوپر جو ہے نا اللہ کا غضب ہو۔ اب جب دونوں نے 5 قسمیں کھا لی تو بعض حضرات، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ قاضی ان کے درمیان تفریق کرا دے گا، شوہر سے کہا جائے گا کہ اس کو طلاق دے دو، یا تو شوہر خود ہی طلاق دے دے گا، ایسی کنڈیشن میں عام طور پہ شوہر دے دیتے ہیں۔ اگر شوہر نے طلاق نہ دی تو قاضی بولے گا کہ آپ جو ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ یہ لعان، یہ قسمیں خود دونوں کے درمیان بمنزلہ تفریق کے، دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ جدائی کیسے ہو گئی؟ اب دونوں میں سے ایک سچا ہے، اگر شوہر سچا ہے عورت جھوٹی ہے تو اس قسم کے اچھے مرد کے ساتھ اتنی گندی عورت کا رہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ جس نے ایک تو جرم کیا، دوسرا جھوٹی قسمیں کھا کے مزید جو ہے نا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتی، اور ایسے جھوٹی قسمیں جو ہے نا بے دریغ اٹھا دیتی ہیں، تو اتنے اچھے مرد کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر عورت سچی ہے مرد جھوٹا ہے تو پھر مرد اتنا گرا پڑا شوہر ہے کہ جس نے اپنی عزت کا بھی خیال نہ کیا، اپنی عزت کو تار تار کر دیا اور اپنی بیوی کے اوپر اتنا گناونا اور اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور اس لیے جو ہے نا اتنی اچھی بیوی کا اتنے گندے مرد کے ساتھ اب کے بعد رہنا، اس الزام اور اتنی گٹھیا حرکت کے بعد رہنا مناسب نہیں، اسی خود بخود لعان بھی بمنزلہ جدائی کی ہوگی۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد خود طلاق بائن ہو جائے گی، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا تھا۔ گھر تشریف لائے تو دیکھا غیر مرد ہے، اور انہوں نے جا کے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم میری بیوی بدکارہ ہے۔ حضور نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو۔ اس وقت لعان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ جو ہے نا آپ کو کوڑے لگیں گے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی گھر میں مرد دیکھے اور پھر وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے، یہ تو بے عزتی کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ بہرحال وہ مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل کر دیا کہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے برعکس ہے۔ میاں بیوی اگر شوہر کو کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے بیوی کے حوالے سے تو ان کے درمیان لعان ہوگا، اور اسی طرح 4 قسمیں کھائیں گے، پہلے اللہ کے نام کی، اور 5ویں بار بیوی غضب کا لفظ بولے گی اور شوہر 5ویں بار لعنت کا لفظ بولے گا۔ یہ ہے لعان کا خلاصہ۔